السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولز کی دنیا۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناول پڑھ رہے تھے رگے جان سے آگے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ Here we go۔ نہیں، آج سے بلکہ ابھی سے جوائن کریں آپ، اس نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ کچھ دنوں تک آپ سیف ایریا میں آپ کے فلیٹ کا بندوبست ہو جائے گا۔ ایک سچ بولنے والے کی جان کو بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور سیلری آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ رضا نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، سر میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ جائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بھی آپ جیسی جرنلسٹ کی ضرورت ہے جو ہمارے چینل کی ترقی کا باعث بنے۔ رضا بخاری نے نارمل سے انداز میں کہا، اگر کسی میل نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو آپ فوراً اجاز ہمدانی جو کہ ہر وقت آفس میں موجود ہوتے ہیں ان کو انفارم کریں۔ اسی وقت ایکشن لیا جائے گا۔ رضا بخاری نے اس کو مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ وہ مطمئن ہو کر اپنا کام کر سکے۔ تھینکس سر، ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، جی ضرور۔ رضا بخاری نے آبرو اچکا کر کہا، سر سفیان پر حملے کی نیوز سب چینلز نے بریک کی سوائے آپ کے چینل کی، کیا وجہ ہے اس کی؟ رضا بخاری اس کے معصومیت بھرے انداز پر پل بھر کو ٹھٹکا۔ ہمارا چینل بغیر تصدیق کے خبر نہیں چلاتا۔ رضا نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ رضا بخاری کی نظروں میں سفیان کی پٹائی والا منظر گھوم گیا۔ بریو گارڈ، یہ کہہ کر وہ اپنی فائلز پر جھک گیا۔ حسن علی کا 40واں بھی ہو چکا تھا۔ تسلیم اور مستجاب لندن واپس جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ راشدہ بیگم بھی بڑی خوش تھیں، لیکن ملک اللہ داد کو چپ سی لگ گئی۔ انہوں نے تسلیم کو روکنے کا کہا، لیکن اس نے منع کر دیا کہ بابا جان، ہمارا جانا ہی بہتر ہے، پلیز ہمیں نہ روکیں۔ وہ آگے سے چپ کر گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں بہت اداسی تھی۔ عدن اپنے دادا کے پاس آ کر بیٹھا تو اسے بہت اداس لگے۔ دادا جان، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں مستجاب اور تسلیم یہاں رہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دادا جان، میں آپ کے پاس ہونا، آپ کیوں روک رہے ہیں انہیں؟ جانے دیں انہیں۔ اس نے بڑے پیار سے کہا، تم کہاں گھر میں ٹکتے ہو؟ ایک پاؤں تمہارا ادھر، ایک شہر میں، ایک ملک سے باہر ہوتا ہے۔ انہوں نے اداسی سے کہا، کاروبار کے سلسلے میں آنا جانا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ جب بھی میں کہیں سے آتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہی تو آتا ہوں۔ وہ دادا جان کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، لیکن ان کے سر پر اپنی پوتی کی محبت سوار تھی۔ اتنے میں مستجاب بھی ادھر آ گئی تو دادا نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ میرے ڈارلنگ دادا جان مجھ سے ناراض ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا تو وہ ہنوز منہ پھلائے بیٹھے رہے۔ ہاں میں ناراض ہوں، لیکن تمہیں کیا میری ناراضگی کی پرواہ؟ انہوں نے اس کا سر نرمی سے ہٹایا۔ دادا جان، میری ادھر جاب ہے، میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس نے ان کے بوڑھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ بیٹا، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس نے حل پیش کیا۔
تو عدن حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کیوں؟ آپ کے ساتھ جائیں گے؟ وہ ادھر ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اس نے ہلکے سے غصے سے کہا، تو وہ بھی اسے گھورنے لگی۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی، اس نے بھی بھویں اچکا کر کہا۔ ملک اللہ داد ان کی نوک جھوک پر مسکرا دیے۔ دادا جان سمجھا لے اپنی پوتی کو، تمیز سے بات کیا کرے میرے ساتھ۔ وہ اسے سخت سنانے تو لگا تھا، لیکن دادا کی وجہ سے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ عدن چھوڑو، بچی ہے، انہوں نے عدن کو دیکھ کر کہا۔ یہ بچی ہے؟ اس نے بچی پر زیادہ زور دے کر کہا، تو مستجاب کو تو گویا پتنگے ہی لگ گئے۔ تو کیا ہے؟ بچی ہی تو ہوں میں، آپ سے تو 10 سال ہی چھوٹی ہوں گی۔ اس نے عدن کو زج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نہیں 10 نہیں بلکہ پورے 27 سال آپ مجھ سے چھوٹی ہیں، ابھی تو اس بچی نے آنکھ کھولی ہے۔ اس نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو وہ غصے سے کچھ کہنے ہی لگی تھی، دادا جان نے روک دیا۔ بس کرو، تم دونوں میرے لیے بچے ہی ہو، اب بحث کرنا بند کرو، بچوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ مستجاب بیٹا تم لوگ رک جاؤ۔ تسلیم جو اپنے سسر کی درخواست سن رہی تھی، اسے پتا تھا مستجاب میں وہ علی حسن کو دیکھتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ تسلیم آپ لوگ اب نہیں جا رہے، عدت پہلے گزار لینے دو، پھر جانے کا فیصلہ کرنا۔ ان کے لہجے میں روب بھی تھا اور بے بسی بھی تھی۔ مستجاب کو پتا تھا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، زیادہ ٹینشن سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے دادا جان، آپ کے لیے، ورنہ تو دوسرے سارے لوگ مجھے زہر لگتے ہیں۔ اس نے پہلے پیار بھری نظر دادا پر اور پھر ناگوار نگاہ عدن پر ڈال کر کہا۔ ملک اللہ داد کو ایسے لگا جیسے ان کو نئی زندگی کی نوید مل گئی ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تسلیم بھی چپ کر گئی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مستجاب دادا سے بہت اٹیچ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے دادا جان، اب آپ آرام کریں، پھر شام کو ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ عدن اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا اور آ کر اس کا رستے میں کھڑا ہو گیا۔ اگر دوسرے تمہیں زہر لگتے ہیں تو تم مجھے زہر سے بھی بدتر لگتی ہو۔ یہ تو دادا جان کی وجہ سے میں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تمہارے جیسے بد دماغ لڑکی کو میں اپنی نوکرانی بھی نہ رکھوں۔ عدن نے یہ کہہ کر اسے آگ ہی لگا دی۔ تم بالکل اپنے ماں باپ کی طرح ہو، لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر، اور آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ عقل مند ہو اسی لیے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہاں پر انسان نما جانور بستے ہیں جن کو انسانوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ عدن صاحب، جتنا یہ گھر آپ کا ہے اتنا ہی گھر میرا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم لوگوں نے کبھی غریبوں کا خون چوس کر عیاشی نہیں کی۔ وہ نفرت سے کہہ کر اسے آگ بگولا کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے اپنی مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ جائشہ نے سارے دفتر کا جائزہ لیا، اپنے پروگرام کے سلسلے میں ہمدانی سے ڈسکس کیا۔ اس کے خیالات سے ہمدانی نے اتفاق کیا، عملہ بھی اس کو کافی اچھا لگا۔ سر، میں پروگرام کرتے ہوئے اپنا سکارف نہیں اتاروں گی، اس نے نیوز اینکرز کو رنگ برنگے اور ماڈرن کپڑے پہنتے دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے، ہمدانی نے نرمی سے کہا۔ سر، میں کوشش کروں گی کہ لوگوں کے ان کے علاقوں میں بیٹھ کر پروگرام کر کے مسائل حکومتی ایوانوں تک پہنچاؤں، نہ کہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر دوسرے اینکرز کی طرح پروگرام کروں، جائشہ نے اپنے اسٹوڈیو کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس میں زیادہ محنت درکار ہے، لیکن ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے، ہمدانی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ آج کا سارا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ وہ تھک کر گھر لوٹی تو اماں بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس نے فون پر اپنی نوکری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ بس آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی
انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بیٹا، ماں تو ہر لمحے اپنی اولاد کے لیے بس دعا ہی کرتی ہے، لیکن یہ تمہاری ہمت اور حوصلے کا بھی نتیجہ ہے۔ اچھا بیٹا، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف جانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ ادھر لیٹ کھانا کھایا تھا، ابھی بھوک نہیں، میں ذرا وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ سفیان کی حالت دیکھ کر چودھری خالد بڑا اچنبھے کا شکار ہوا۔ سفیان، کون تھے وہ؟ اور مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ خالد نے اپنے ہاتھ کمر پر باندھتے ہوئے کہا۔ سر، میں آپ سے جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہتا، ہماری امپلائڈ جائشہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی۔ کیا؟ جائشہ؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں کہا۔ سر، اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ سفیان کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے ایک لڑکی سے مار کھائی۔ کیا وہ دہشت گردوں کی تنظیم سے تعلق رکھتی ہے جس نے تمہیں مارا؟ خالد نے چیخ کر کہا۔ وہ لڑکی کے روپ میں ایک خطرناک بلا ہے۔ سفیان کی نظروں میں اپنی پٹائی کا منظر آ گیا۔ لعنت ہو تم پر، تھان پانسی لڑکی نے تمہیں پیٹ کر رکھ دیا۔ سر، اس نے کراٹوں میں ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، سفیان نے بے بسی سے کہا۔ ایسے کرو، تمہیں چوڑیاں لا کر دیتا ہوں، وہ پہن لو۔ خالد کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ اس نے لہجے کو تھوڑا نرم سا کر کے کہا تو سفیان نے سارا واقعہ بتا دیا۔ اگر لڑکی اغوا کرنی نہیں آتی تو کیوں کیا یہ سب؟ اب اس لڑکی کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چودھری خالد اور سفیان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ چودھری خالد کے چینل کو اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ مستجاب نے دادا کے ساتھ پورا گاؤں گھومنے کا پروگرام بنایا۔ تسلیم بیگم عدت میں تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی ٹہری۔ بخشو ملک اللہ داد کے ساتھ تھا۔ ہلکے سروں سے چلتی ہوا کسی بھی اے سی کی ہوا کو پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ ہرے بھرے کھیتوں پر رسیلے پھلدار درخت پھلوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے تھے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شعور والی نظریں اللہ کا شکریہ ضرور ادا کرتی۔ سڑک کے کنارے چھوٹی سی نہر تھی۔ نہر کے بہتے ہوئے پانی میں ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی، جس سے ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا جو سننے والوں کو بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ مناظر مستجاب کو اپنی طرف بے انتہا کھینچ رہے تھے کیونکہ وہ نیچر کی شدائی تھی، لیکن دوسری طرف گاؤں والوں کی حالت ذرا دیکھ کر اس کو اپنے دل میں عجیب سا دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں اتنی بڑی حویلی اور کہاں غریب کا کچا مکان۔ معاشرے کی اس تقسیم پر دل میں ملال اٹھ رہے تھے۔ پورے گاؤں میں کوئی ہسپتال نہیں تھا، صرف 2 ڈسپینسریاں تھیں۔ دادا جان اسے فارم ہاؤس پر لے گئے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ رنگ برنگے پھول اور پھلدار درختوں نے ماحول کو بہت خوشگوار بنایا۔ دادا، کیا میں پھل توڑ سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا تو دادا جان کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ میری بچی، تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ سارا کچھ تمہارا ہے، اللہ داد نے خوش ہو کر کہا۔ مستجاب بچوں کی طرح خوش ہو کر پھل اتار رہی تھی اور بخشو پیچھے پیچھے پھل اکٹھے کر رہا تھا۔ دادا جان تھک چکے تھے، اس لیے وہ کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ بخشو، انکل آپ بیٹھ جائیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ اس نے یہ کہا تو بخشو بھی جان چھوٹنے پر بیٹھ گیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ آج وہ لڑکی اس کو بھگا بھگا کر مارے گی۔ ٹھنڈی ہوا اسے آنچل بار بار اڑ رہا تھا جس کو وہ بار بار سنبھال رہی تھی۔ بالوں کی کچھ لٹیں نکل کر چہرے پر عجیب سا حسن پیش کر رہی تھی۔ وہ کافی آگے نکل آئی۔ ملک اللہ داد کو وہ نظر نہ آئی
تو بخشو کو اس کے پیچھے بھیجا۔ چودھری مکرم جو اپنی زمینوں پر آیا ہوا تھا، اس کی نظر ایک دم سے مستجاب پر پڑی تو وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ رحمت، دیکھو ہماری زمینوں پر ایک پری اتر آئی ہے، اس نے مستجاب کو نگاہوں میں سمو کر کہا۔ میرے خیال میں بڑے دور نکل آئی ہوں میں، اس نے مکرم کی آنکھوں کی تپش محسوس کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ باسٹرڈ کیسے گھور رہا ہے، جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ اس نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، اتنے میں وہ قریب آ گیا۔ کیا کسی پرستان سے رستہ بھول کر آ گئی ہو؟ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ چودھری مکرم نے سر سے لے کر پاؤں تک گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑی تو وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اتنی حسین صورت دیکھ کر کوئی پاگل ہی اپنی آنکھوں پر قابو رکھ سکتا ہے۔ اس نے دیدہ دلیری سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے گھٹیا انسان۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قدموں کو تیز کر لیا، لیکن چودھری مکرم نے آگے آ کر اس کی کلائی دبوچ لی، جس پر اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ گھٹیا انسان، میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے کلائی چھڑوانی چاہی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اب تو میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری مکرم نام ہے میرا، تمہاری اتنی جرت تم میرے اوپر ہاتھ اٹھاؤ۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، اسی بہانے چھوا تو صحیح۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ رحمت، اس لڑکے کو گاڑی تک لاؤ، نہیں آتی تو تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ مکرم نے مکروہ مسکراہٹ سے کہا تو وہ مستجاب کے اوستان خطا ہو گئے، کیونکہ بڑی بڑی مونچھوں والا دیونما رحمت اس کی طرف بڑھا تو اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر جان کی پرواہ ہے تو لڑکی کو ہاتھ مت لگانا، نہیں تو ادھر ہی ٹھوک دوں گا۔ اپنے پیچھے آتی آواز نے گویا ایک سے نئی زندگی کی نوید سنا دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بخشو اپنی ریوالور کا رخ رحمت کی طرف کیے ہوئے تھا۔ چودھری مکرم جو کہ اپنی گاڑی تک تقریباً پہنچ چکا تھا، وہ مڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا رحمت کے قریب پہنچا۔ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں لڑکی کو مار دوں گا، اپنی پستول نیچے پھینکو۔ مکرم نے یہ کہہ کر اپنی پستول کا رخ مستجاب کی طرف کر دیا۔ بخشو نے لاچاری سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن پستول نیچے پھینکنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم کیا کر رہے ہو، لڑکی کو چھوڑ دو، یہ ملک اللہ داد کی پوتی ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، بخشو نے غرا کر کہا۔ اچھا تو یہ ملک اللہ داد کی پوتی ہے؟ ملک اللہ داد کے پوتے نے میرے گاؤں سے ایک لڑکی اٹھائی تھی، اب بدلے میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، اس نے مستجاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ کہا تو مستجاب کو اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلو لڑکی، یہ کہہ کر اس نے مستجاب کا بازو پکڑا۔ یو باسٹرڈ، چھوڑو مجھے۔ اس نے مزاحمت کی لیکن بیکار گئی، کیونکہ اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ وہ مستجاب کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا اور ادھر بخشو بے بس کھڑا تھا۔ رحمت، اپنی پستول کا رخ پیچھے کی طرف ہی رکھو، اگر اس نے مزاحمت کی اس کی ٹانگ پر گولی مار دینا، اس نے بخشو کو دیکھ کر رحمت کو کہا۔ اس نے مستجاب کو پھینکنے سے انداز میں گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور کسی کو فون ملانے لگا۔ لکی، میں گاؤں کی حدود میں ہوں، مجھے کچھ بندوں کی ضرورت ہے، بڑی تگڑی سامی ہاتھ لگی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مستجاب کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہے، لیکن جب اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے مکرم کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ لعنتی انسان، مجھے چھوڑ دو، اس نے چیخ کر کہا تو چودھری مکرم مسکرانے لگا۔
مجھے لگ رہا ہے کہ روئی کے گالے مجھ پر برس رہے ہیں۔ اس نے تنگ آ کر رونا شروع کر دیا۔ بخشو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے فوراً حسام کو فون ملایا، لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، تو اس نے عدن کو فون ملایا، جو اس نے دوسری بیل پر ہی اٹینڈ کر لیا۔ صاحب، مستجاب کو چودھری مکرم لے گیا ہے، ابھی وہ گاؤں والی روڈ سے نکلا ہے، بخشو نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، تو عدن کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بخشو، بابا کیا کر رہے ہیں؟ عدن نے بے یقینی کی حالت میں کہا۔ صاحب جلدی کرو، سائیں اللہ داد کو پتہ چلا تو ان کو کچھ ہو جائے گا۔ ابھی وہ بات کر رہا تھا، عدن نے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنی گاڑی جو شہر کی طرف لے کے جا رہا تھا فوراً گاؤں کی روڈ کی طرف موڑ دی۔ اتنی تیز ڈرائیونگ اس نے زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے دلاور ملک کا نمبر ملایا۔ بابا، چودھری مکرم نے مستجاب کو اغوا کر لیا ہے، گاڑی ابھی گاؤں کی حدود میں ہے، جلدی اپنے بندوں کو بھیجیں، جلدی کچھ کریں، عدن نے تیز لہجے میں کہا۔ تو دلاور ملک بھی پریشان ہو گیا۔ اس کی اتنی ہمت! بیٹا، میں تو شہر اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھا ہوا ہوں، میں فون کر دیتا ہوں انسپیکٹر کو، وہ اپنے بندوں کو بھی بھیج دیتا ہے، کوشش کرتا ہوں میں جلدی گاؤں پہنچوں۔ دلاور ملک نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بخشو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ملک اللہ داد کو کیا بتائے، لیکن اس کو پوری امید تھی کہ مستجاب کو جلد از جلد بازیاب کروا لیا جائے گا۔ اس نے ملک اللہ داد کو بتایا کہ مستجاب عدن صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی ہے، جس پر ملک اللہ داد کو عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ وہ دونوں کا آپس میں چڑنا جانتے تھے۔ بخشو، مجھے حویلی واپس لے چلو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، انہوں نے اپنی چھڑی کے آسرے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اتنے میں بخشو کے موبائل پر عدن کا فون آیا، تو وہ فون لے کر سائڈ پر ہو گیا۔ بخشو، بابا آپ نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا؟ عدن نے پریشان لہجے میں کہا۔ تو بخشو کو اپنی کم عقلی پر رونا آ گیا، کیونکہ اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ نہیں کیا تھا۔ صاحب، نمبر تو نوٹ نہیں کیا، لیکن گاڑی کا رنگ سفید تھا، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دو گاؤں کو ملانے والی ایک ہی شاہراہ تھی، جو بھی گاڑی آتی اس روڈ سے ضرور گزرتی، مطلع ابرا آلود اور کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ عدن نے گاڑی کو سائڈ پر کھڑا کیا، خود باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ جو بھی سفید رنگ کی گاڑی آتی تو وہ اسے بالکل سامنے کھڑا ہو جاتا۔ کتنی ہی گاڑیاں آئیں اور گزر گئیں، عدن کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس نے حسام کو بھی جلدی پہنچنے کا کہا تھا۔ پولیس کو بھی اطلاع مل چکی تھی، پولیس نے ناکے لگانے شروع کر دیے تھے۔ دور سے ایک سفید رنگ کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی تو وہ سڑک کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا، لیکن گاڑی نہ رکی تو وہ تقریباً اس کے پاس سے گزرتی ہوئی چلی گئی، اور اگر وہ سائڈ نہ ہوتا تو گاڑی اس کے اوپر چڑھ جاتی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ وہ فل سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے گاڑی سفید گاڑی کے بالکل سامنے کھڑی کر کے بریک لگا دی۔ گاڑی اس نے روڈ پر ترچھی کر کے کھڑی کی تاکہ گاڑی کو نکلنے کا راستہ نہ مل سکے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور چودھری مکرم کو دیکھ کر اسے اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو گاڑی سے فوراً باہر نکلو، اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، اگر کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، چودھری مکرم نے بھی جواباً دھمکی لگائی۔ بے غیرت، گاڑی سے باہر نکل کر بات کر، یہ کہتا ہوا وہ اس کی گاڑی کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا۔ چودھری مکرم نے اپنی گن اٹھائی تھی کہ عدن نے اپنی پسٹل کی پچھلی سائیڈ کو گاڑی کے شیشے پر دے مارا۔ ایسا کرنے سے شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی کرچیاں چودھری مکرم کے اوپر گری تھی، کچھ مستجاب کے اوپر بھی گری تھی۔ مستجاب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سچویشن میں کیا کرے۔ اس کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ مکرم سنبھل کر اپنی پسٹل اٹھانے ہی لگا تھا، عدن نے گاڑی کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔
اس کے سر کو جہاں پر کرچیاں گری ہوئی تھیں زور زور سے مارا۔ اس کے ریوالور والے ہاتھ پر اپنی گن کی پچھلی سائڈ زور سے دے ماری، جس کی وجہ سے وہ کراہ کر رہ گیا۔ نکل باہر، یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اب مکرم اور ادھن میں ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مستجاب جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ادھن نے مکرم کی خوب پٹائی کی تھی۔ جواباً مکرم نے بھی ادھن پر خوب وار کیے تھے۔ ادھن کو بھی 2-3 جگہ چوٹ لگی تھی، لیکن مکرم لہو لہان ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی، جس میں سے 5 دیوکل نما آدمی کلاشنکوف سمیت نکلے۔ ادھن سمجھا کہ وہ آدمی ان کے ہیں۔ اٹھاؤ اس کو، حویلی لے چلو، یہ کہہ کر وہ مڑا تھا کہ اس کو ہنسنے کی آواز آئی۔ ہم چودھری مکرم کو تو لے ہی کر جائیں گے، لیکن تمہاری اس حسینہ سمیت۔ ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا تو ادھن کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مستجاب کی طرف بڑھنے لگے، جس نے ڈر کر ادھن کی پیٹھ پیچھے پناہ لی۔ اپنے قدموں کو وہیں روک لو، ادھن نے چیخ کر کہا تو سب کہکے لگانے لگے۔ ایک آدمی نے چودھری مکرم کو اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ 4 آدمیوں نے ادھن اور مستجاب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ادھن کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اگر وہ اکیلا ہوتا تو ان سے نپٹ لیتا، لیکن اس کے ساتھ مستجاب تھی جو کہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی مستجاب کو پکڑنے لگا تو وہ بے ہوش ہو کر ادھن کی باہوں میں جھول گئی۔ دیکھو، ہمیں جانے دو، جتنی رقم تم لوگوں کو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ ادھن مستجاب کی وجہ سے مفاہمتی رویہ اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ اگر ہم نے تم سے رقم لے کر تمہیں چھوڑ دیا تو چودھری مکرم کے ہاتھوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لیے لڑکی ہمارے حوالے کرو اور اپنی راہ لو۔ ہم 2 بڑوں کے دشمنی میں پسنا نہیں چاہتے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، دیکھو اب میں تمہیں کیسے پیستا ہوں۔ حسام جو اپنے 10-12 بندے لے کر وہاں پہنچ چکا تھا، اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے مکرم کے آدمیوں کی ٹانگوں پر گولیاں برسا دی، جس کی وجہ سے وہ لمحوں میں زمین پر سو چکے تھے۔ ادھن نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مستجاب کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ جائشہ نے اپنے پروگرام پر کام شروع کر دیا تھا۔ اپنے پروگرام کا نام اس نے حلف سے وفاداری رکھا، جس پر سب کو تعجب ہوا کیونکہ یہ بڑا مختلف قسم کا نام تھا۔ وہ سارا دن شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتی تھی۔ اس کو ایسا علاقہ مل گیا جہاں پر مسائل ہی مسائل تھے۔ پینے کا صاف پانی بالکل نہیں تھا اور نہ ہی سیوریج کا سسٹم تو سرے سے ہی ٹھیک نہیں تھا۔ گندی نالیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس حلقے کے مسائل کو پوری طرح ہائی لائٹ کیا۔ اس حلقے سے عنایت خان نے الیکشن جیتا تھا، لیکن جیتنے کے بعد تو اس نے اس علاقے کو مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جی ناظرین، میں نے اس حلقے کے مسائل آپ کو کیمرے کی آنکھوں سے دکھائے ہیں۔ عنایت خان جو اس حلقے سے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے یہاں آ کر بہت زیادہ وعدے کیے تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی وفا نہ ہو سکا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو کر ہمارے سوالات کے جوابات دیں اور انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ کتنی وفاداری کی ہے۔ جائشہ علی کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جائشہ علی اپنے پہلے ہی پروگرام کا اثر چھوڑ چکی تھی۔ اس کا بولنے کا انداز بھی کمال کا تھا۔ وہ ایک منجھی ہوئی اینکر لگ رہی تھی۔ رضا بخاری بھی اپنی مصروفیات ترک کر کے اس کا پروگرام دیکھا تھا۔ اس کے سیکرٹری نے عنایت خان کے فون آنے کی اطلاع دی تو وہ سمجھ گیا اس کو کیوں کال آئی ہے، لیکن اس نے اشارے سے فون سننے سے منع کر دیا۔ سر ابھی بہت بیزی ہیں، اس لیے فون نہیں سن سکتے۔ اس کے سیکرٹری ارشاد نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ عنایت خان غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگا۔ جائشہ گھر جا رہی تھی
کہ اپنے سیل پر انجان نمبر دیکھ کر چونکی۔ جی کون؟ اس نے شائستگی سے کہا۔ دیکھو لڑکی، پروگرام ضرور کرو لیکن ہم پر نہیں، اور بھی بہت زیادہ موضوع ہیں جس پر پروگرام ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس فیلڈ میں ٹکنا چاہتی ہو تو اس پروگرام کو چھوڑ دو۔ دوسری طرف سے دھمکی امیز انداز میں کہا گیا تو جائشہ سمجھ گئی دوسری طرف عنایت خان بات کر رہا ہے۔ لیکن سر، میں نے یہ پروگرام آپ پر نہیں بلکہ لوگوں کے مسائل پر کیا ہے۔ اگر آپ میں دم ہے تو مسائل حل کریں اور یہ بتائیں کہ آپ نے حلف کے ساتھ کتنی وفاداری کی ہے، نہ کہ مجھے دھمکیاں دیں۔ جائشہ نے بڑے آرام سے چبا چبا کر کہا تو مقابل کو آگ لگ گئی۔ تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، عنایت خان نے دانت پیس کر کہا۔ میں اچھا ہی کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو آ کر کیمرے کے سامنے جواب دیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ مستجاب کو لے کر حویلی پہنچا تو سب حیران رہ گئے کیونکہ اس نے بے ہوش مستجاب کو اٹھایا ہوا تھا۔ راشدہ بیگم یہ منظر دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گئیں۔ کوئی نوٹنکی کی ہوئی ہے، میرے بیٹے کے قریب آنے کے بہانے ہیں، اور کچھ نہیں۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ حویلی کی ملازمائیں کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ عدن نے مستجاب کو اس کے کمرے میں لٹایا۔ تسلیم آنٹی کو بلاؤ، اس نے ایک ملازمہ کو کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ چکا تھا جس کو عدن نے رستے میں ہی فون کر دیا تھا۔ تسلیم جو کہ نماز پڑھ رہی تھی مستجاب کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ گھبرا کر اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر نے مستجاب کا بی پی چیک کیا جو بہت زیادہ لو تھا۔ اس کو نمک میں پانی ڈال کر پلائیں۔ یہ کہہ کر وہ ضروری ہدایت دے کر ڈاکٹر چلا گیا۔ راشدہ جو پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی عدن کے چہرے پر چوٹ اور خون کے نشانات دے کر واویلا کرنے لگی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ تمہیں یہ چوٹیں کیسے لگی؟ راشدہ نے عدن کا چہرہ پکڑ کر کہا تو تسلیم نے بھی عدن کو تشویش سے دیکھا۔ کچھ لوگوں نے مستجاب کو اغوا کر لیا تھا۔ تھینک گاڈ میں موقع پر پہنچ گیا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سا سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہائے میرے خدایا، یہ سب کیسے ہوا؟ راشدہ نے پریشانی سے کہا۔ اتنے میں ملازمہ پانی لے کر آئی تو تسلیم نے پانی کے کچھ قطرے مستجاب کے منہ پر مارے۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ راشدہ نے غصے سے عدن کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا اماں، اب پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ عدن نے اماں کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ اتنے میں ملک اللہ داد بھی حویلی پہنچ گئے۔ ان کو جب پتہ چلا تو وہ غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا مکرم کا کیما بنا دے۔ عدن جیسے بھی ہو مکرم مجھے حویلی میں چاہیے۔ وہ چھڑی پکڑے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ ابا جان، پہلے ہی میرا بیٹا بال بال بچا ہے، اب پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی کہ کل موہا مکرم اسے اٹھا کر لے گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا خطرناک ہے، اس نے کتنے قتل کیے ہوئے ہیں؟ راشدہ بیگم نے مستجاب کو مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ راشدہ، اپنی زبان کو لگام دو، نہیں تو میں بھول جاؤں گا تم میری بہو ہو۔ جاؤ یہاں سے، انہوں نے غصے سے کہا تو راشدہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ تسلیم مستجاب کے سر کو بڑی نرمی سے دبا رہی تھی۔ عدن پرسوچ انداز میں کھڑا تھا۔ جاؤ بیٹا، تم کپڑے بدلو، ملک اللہ داد نے عدن کو کہا۔ عدن بیٹا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتی۔ تسلیم نے عدن کو شکر گزار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے آنٹی؟ عدن نے لاپرواہی سے کہا۔ واقعی اس میں شکریہ ادا کرنے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ان کے گاؤں کی کوئی لڑکی اغوا کی تھی، بدلے میں وہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ مستجاب نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے کہا تو تینوں نفوس جو کمرے میں موجود ہیں انہوں نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عدن نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ کہہ رہا تھا انہوں نے بھی ہمارے گاؤں کی لڑکی اغوا کی ہے۔ بکواس کر رہا تھا وہ، عدن غصے سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ بخشو،
میں نے تمہیں اپنی بچی کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے بھیجا تھا اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ اللہ داد ماتھے پر ہاتھ رکھے غصے سے بخشو سے مخاطب تھے. سائیں، میں جب وہاں پہنچا تو اس بغیرت نے مستجاب بی بی پر پستول تانی ہوئی تھی. اگر میں حرکت کرتا تو وہ بی بی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا. آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ بہت زیادہ پریشانی لے لیتے اور بیمار پڑ جاتے. بخشو نے وضاحت دی. اتنے میں حسام حویلی پہنچا تو دادا نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا. حسام، مجھے مکرم حویلی میں چاہیے، انہوں نے غصے سے کہا. دادا جان، میں اس کے بندوں کی ٹانگیں توڑ آیا ہوں، اور اب اگر وہ بزدل ہاتھ لگا تو اس کی بھی ٹانگیں توڑوں گا. سنا ہے بڑی چوٹیں لگی ہیں اسے، ذرا ٹھیک ہو جانے دیں، پھر میں اس سے نپٹ لوں. حسام نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا. حسام، کیا تم نے ان کے گاؤں کی کوئی لڑکی اغوا کی تھی؟ اللہ داد نے بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا. انہیں پتا تھا کہ عدن ایسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن حسام کی حرکتیں مشکوک تھیں. دادا جان، آپ اپنے پوتے پر یقین نہیں ہے؟ میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. وہ ان کی بات سن کر ایک لمحے کو گڑبڑا کر رہ گیا. یاد رکھنا، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تمہیں سخت سزا ملے گی، انہوں نے غصے سے کہا. حسام نے پہلو بدل کر ان کو دیکھا. یہ لڑکی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اور ہم لوگوں کو اس قدر برا سمجھتی ہے. عدن سونے کے لیے لیٹا تو سارے واقعات اس کے ذہن میں آنے لگے. بجائے شکر گزار ہونے کے مزید سیخ پا ہو رہی تھی. عدن کو رہ رہ کر مستجاب پر غصہ آ رہا تھا. صبح اس نے اپنے بزنس کے سلسلے میں انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا تھا، لیکن نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی. دوسری طرف مستجاب کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور اس کا دل سب سوچ سوچ کر ہول رہا تھا. اگر چودھری مکرم اسے لے جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ لوگ ان کے گاؤں کی کوئی لڑکی اغوا نہ کرتے تو اس کی بھی جرت نہ ہوتی مجھے کڈنیپ کرنے کی. وہ خود سے ہی بول رہی تھی. اسے بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ کھانا اس نے صحیح طرح نہیں کھایا تھا. وہ کچن میں گئی اور کھانا نکال کر کھانے لگی. عدن ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کچن میں آیا اور فریج کی طرف پڑا تو سامنے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھے وہ بڑے اہمناک سے کھانا کھا رہی تھی. دوسروں کی نیندیں حرام کر کے خود بڑے مزے سے کھانا کھایا جا رہا ہے. وہ آہستگی سے بڑبڑا کر رہ گیا. پانی پی کر ایک نظر اس پر ڈال کر کچن سے باہر جاتے جاتے اس نے مڑ کر دیکھا، جس پر اس نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. کیا پرابلم ہے؟ اب میں کھانا بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتی. مستجاب نے اس کے مڑ کر دیکھنے کو خاصا مائنڈ کیا تھا. مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ مستجاب صاحبہ، پرابلم تو آپ کے ساتھ ہے. اگر کوئی آپ کو پرابلم سے باہر نکالے تو بجائے شکر گزار ہونے کے اسی پر چڑھ دوڑتی ہیں. عدن نے خاص سے جھلے بنے انداز میں کہا تو اس نے ناگواری سے اسے دیکھا. زیادہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں، یہ پرابلم بھی آپ لوگوں کی پیدا کردہ ہے. وہ یہ کہہ کر دوبارہ کھانے پر جھک گئی. مجھے تم جیسی بددماغ لڑکی کو کوئی صفائی نہیں دینی. جو چاہے سمجھو، جیسا مرضی سوچو. وہ یہ کہتا ہوا غصے سے ان کے سامنے پڑا گلاس زور سے ٹیبل پر مار کر کچن سے باہر نکلا. پیچھے وہ حیران بیٹھی تھی کیونکہ پانی کا گلاس زور سے مارنے پر پانی کے چھینٹے اس کے کپڑوں کے پر اور کھانے میں گر چکے تھے. جاہل، جنگلی انسان، وہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی. جائشہ کا دوسرا پروگرام بھی عنایت خان کے حلقے کے مسائل کے اوپر تھا. اس کے پروگرام کے کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے تھے. رضا بخاری نے ایک سیف ایریا میں اس کے فلیٹ کا بندوبست کر دیا تھا. چابی بھی اسے مل چکی تھی لیکن ابھی وہ شفٹ نہیں ہوئی تھی. فردوس بھی بڑی خوش تھی کہ اس کی بیٹی صحافت کے شعبے میں کامیابی میں قدم رکھ چکی ہے. وہ دفتر سے باہر نکلی تو 2 آدمیوں کو مسلسل اپنے پیچھے آتے ہوئے پایا. اس نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا. گاڑی رکی تو موٹر سائیکل پر سوار جو 2 آدمی پیچھے آ رہے تھے وہ بھی رک گئے. مدثر، گاڑی پیچھے موڑو. جدھر 2 موٹر سائیکل سوار کھڑے ہیں بالکل قریب کھڑی کرو.
اس نے ڈرائیور کو ہدایت دی تو وہ پریشان ہو گیا۔ میڈم، یہ بات بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی خطرناک نہیں ہوتا جب تک آپ کا ذہن اس کو خطرناک نہ بنا دے، اس نے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی پیچھے کی اور بالکل موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ بھائی صاحب، اگر آپ میرے گھر کا ایڈریس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کر لے، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ جائشہ نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا تو دونوں آدمی کے منہ کھل کر اس کو دیکھنے لگے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم آپ کا پیچھا نہیں کر رہے، پیچھے بیٹھے آدمی نے کہا تو جائشہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ پھر آپ کدھر جا رہے ہیں بتانا پسند کریں گے؟ جائشہ نے بڑے تحمل سے پوچھا۔ آپ کو کیوں بتائیں؟ ان میں سے ایک نے کہا تو جائشہ فوراً گاڑی سے باہر نکلی۔ آپ لوگوں کو شاید میرا پتہ نہیں، بتا دیتی ہوں میں آپ کو، یہ کہہ کر اس نے ایک گھونسا پیچھے بیٹھے آدمی کے منہ پر دے مارا اور دوسرا گھونسا آگے بیٹھے آدمی کے منہ پر دے مارا۔ اپنے مالک سے کہنا کہ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر میرے سوالوں کے جواب دے۔ اگر اس نے میرے ساتھ کوئی مزید گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو میڈیا میں ایسا ذلیل کروں گی کہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اور ہاں، ایک بات، اگر اب میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ چلو مدثر، اس نے ڈرائیور سے کہا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رانی کے بیٹے کو شہر کے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ حویلی کام پر واپس لوٹ آئی، لیکن راشتہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب تھا۔ مستجاب نے جب اس کو کام کرتے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے رانی کے پاس آ کر پوچھا۔ پہلے سے کافی بہتر ہے، رانی نے متشکرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو میں نے بولا تھا کہ جب تک آپ کا بیٹا مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ حویلی مت آئیں، تو پھر کیوں آ گئی ہیں؟ مستجاب نے غصے سے کہا۔ بی بی جی، کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس نے لاچاری سے کہا۔ تو مستجاب کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے رانی کو پرسوچ انداز میں دیکھا۔ میرے ساتھ ذرا میرے کمرے میں آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے اپنی الماری سے 20,000 روپے نکال کر اس کو دے دیے۔ یہ لو، فی الحال میں آپ کی اتنی ہی مدد کر سکتی ہوں۔ جتنی دیر تک آپ کا بچہ بیمار ہے میں آپ کی مدد کرتی رہوں گی۔ جب تک آپ کا بچہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو جاتا آپ حویلی مت آئیں۔ یہ کہہ کر اس نے رانی کو اس کے گھر بھیج دیا۔ وہ ادھر کے لوگوں کی غربت کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ موبائل کی بیل نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے، ٹھیک ہیں؟ دوسری طرف عمیر تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں تمہارے بغیر؟ آئی ریئلی مس یو۔ نہ ہاسپٹل اچھا لگتا ہے نہ گھر۔ عمیر کے لہجے کی سچائی نے اس کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن ایسا کھلا اظہار اس نے پہلی دفعہ کیا تھا، کیونکہ دونوں ہی بڑے پروفیشنل تھے۔ لگتا ہے عمیر آج تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حواسوں میں ہی ہوں بی بی، پر دل پر اختیار نہیں رہا۔ آخر ہوں تو ایک انسان ہی نا، جذبات بھی رکھتا ہوں اور احساسات بھی رکھتا ہوں۔ اگر انکل کی ڈیتھ نہ ہوتی تو اب تک انگیجمنٹ رنگ تمہیں پہنا چکا ہوتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بڑی خوش فہمی ہے جناب کو، مستجاب نے طنزاً کہا۔ خوش فہمی نہیں ہے جناب، بلکہ یقین ہے۔ میرے جیسا قابل ڈاکٹر آپ کو کہاں ملے گا؟ اس کے لہجے میں ایک یقین تھا۔ تمہارے بارے میں کبھی ایسا سوچا نہیں ہے، مستجاب نے سادگی سے کہا۔ تو اب سوچنا شروع کر دو، عمیر نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر بات کرتے ہیں،
ابھی میں دادا جان کے پاس جا رہی ہوں۔ مستجاب نے کہا، تمہارے دادا جان سے تو اب جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ عمیر نے برا مناتے ہوئے کہا، کوئی حال نہیں تمہارا عمیر، ٹھیک ہے پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور عمیر کے بارے میں سوچنے لگ گئی، جو ہر لحاظ سے ایک اچھا انسان تھا، لیکن اس نے اس کے بارے میں کبھی اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ دلاور مکرم کو میں بڑی سخت سزا دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کا سوچا بھی کیسے؟ ملک اللہ داد کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابا جان کچھ دن تک صبر کر جائیں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں کو توڑوں گا۔ اب اسے ٹھیک تو ہو لینے دے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے تو عدن حیدر جو ابھی شہر سے لوٹا تھا وہ بھی ادھر آ گیا۔ دادا جان بہت بہت مبارک ہو، آج میری بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے، اس نے دادا کے گلے لگتے ہوئے کہا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ دلاور ملک بھی یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ مبارک ہو بیٹا، چلو سیاست میں نہ صحیح بزنس میں تو میرا نام روشن کر رہے ہو، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا جان مجھے آپ کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ہاں ایک بات یاد، مکرم کہہ رہا تھا کہ ان کے گاؤں کی کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے اور وہ اغوا کا الزام ہم پر لگا رہا ہے، عدن نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم کیوں ایسا گھٹیا کام کریں گے؟ دلاور نے سخت لہجے میں کہا۔ بابا آپ حسام سے اس بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں بڑا سخت پیش آؤں گا، عدن نے بھی سختی سے کہا۔ تو ملک اللہ داد اپنے پوتے پر بڑا فخر محسوس ہوا۔ آج رضا بخاری کافی دنوں بعد آفس آیا تھا اور جائشہ کو اپنے کیبن میں طلب کیا۔ مس جائشہ، سب کیسا چل رہا ہے؟ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ بہت زبردست سر، میں بہت فری ہو کر پروگرام کر رہی ہوں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اس نے شکرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اور عنایت نے دوبارہ تو کال نہیں کی آپ کو؟ رضا نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ سر آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مس جائشہ، اتنا بے خبر میں نے خود کو کبھی بھی نہیں رکھا کہ اپنے ورکرز کی پرابلم ہی نہ جان سکوں، لیکن مجھے آپ پر اعتماد ہے کہ آپ ان سب سے نپٹ سکتی ہیں، رضا بخاری نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ سر آپ کا اعتماد ہی مجھے آگے بڑھنے کی مدد کرے گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ رضا کا فون بجا تو وہ چپ کر گئی۔ کیا ہوا رانیہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ رضا بڑا پریشان سا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے میں بس ابھی گھر پہنچتا ہوں، یہ کہہ کر وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اپنے کیبن سے باہر نکل گیا، اور جائشہ اپنی جگہ حیرت زدہ کھڑی رہ گئی کہ اچانک ان کو کیا ہو گیا۔ کیا ہوا جائشہ؟ اجاز ہمدانی جب اندر آیا تو جائشہ کو بت بنے کھڑے دیکھ کر کہا، سر رضا کو اچانک کیا ہوا ہے؟ بڑی پریشانی سے آفس سے اٹھ کر گئے ہیں۔ رضا صاحب کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے، اس لیے وہ گھر چلے گئے ہیں۔ اوہ زیادہ تو نہیں لگی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ آفس سے چھٹی ہونے کے بعد پتہ کرتا ہوں، اجاز ہمدانی نے تشویش سے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، جائشہ نے کہا تو ہمدانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھائی بڑے پر نکل آئے ہیں، ایک معمولی رپورٹر سے اب اینکر بنتی جا رہی ہے، چودھری خالد نے سفیان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ سر ابھی پرائم ٹائم میں پروگرام نہیں ہے تو پھر بھی ریٹنگ اچھی آ رہی ہے، جب پرائم ٹائم میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا، سفیان تشویشناک انداز میں کہا۔ ابھی ذرا اڑنے دو، تھوڑے پر پرزے نکال لینے دو، ایک ہی دفعہ پر کاٹوں گا، خالد نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سر اس طرح تو وہ اور مضبوط ہو جائے گی، سفیان نے افسوس سے سر ہلایا۔ تبھی تو شکار کا مزہ آئے گا۔ رضا بخاری نے میرے ساتھ ڈیل کینسل کی ہے،
صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ اس کو بھی تو مزہ چکھانا ہے۔ تم دونوں پر نظر رکھو اور جہاں کہیں اکٹھے نظر آئیں ان کی تصویریں لو اور مرچ مسالہ لگا کر ان کا سکینڈل بنا دیں گے۔ چودھری خالد نے مکرو انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو سفیان بھی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرانے لگا۔ دادا جان، میرے بابا کا کتنا حصہ ہے پراپرٹی میں؟ مستجاب نے ملک اللہ داد کو دوائی دے کر لٹایا اور ان کے سرہانے بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ بیٹا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ان کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ میں اپنے بابا کا پورا حصہ لینا چاہتی ہوں، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے بڑے آرام سے دھماکہ کیا تھا۔ حصہ تو علی حسن کا آدھا بنتا ہے، لیکن اس نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ دادا جان لیٹے رہیں۔ اس نے ان کو لٹانا چاہا، لیکن ان کو ایک بے چینی نے آ گھیرا کہ وہ اپنے بیٹے دلاور کو بخوبی جانتے تھے، جو دولت کی ہوس میں پور پور ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کیسے مستجاب کو اس کے باپ کا حق دیتا؟ بیٹا سارا تو نہیں، لیکن کچھ حصہ تو میں تو دلوا دوں گا، انہوں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ دادا جان مجھے اپنے بابا کا پورا حصہ چاہیے، میں کیوں ان کے پاس چھوڑوں؟ اس نے ضدی انداز میں کہا۔ بیٹا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیوں میں ان کے ساتھ لڑنے کی اتنی طاقت نہیں، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تمہیں کبھی بھی پورا حصہ نہیں دے گا، انہوں نے اہنکار بھرتے ہوئے کہا۔ دادا جان میں قانونی وارث ہوں اپنے بابا کی، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں، اس نے گالوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو دادا کو اپنی پوتی پر بے انتہا پیار آیا۔ وہ ایسے ضد کر رہی تھی جیسے بچے بچپن میں کسی چیز کے لیے ضد کرتے ہیں۔ واقعی تم میرے حسن کی وارث ہو، جتنا ہو سکا میں تمہیں دلا کر رہوں گا، لیکن زیادہ کا وعدہ نہیں کرتا، انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا۔ اس ٹاپک پر پھر بات ہوگی، ابھی آپ آرام کریں، وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے ملک اللہ داد گہری سوچوں میں غرق ہو گئے۔ جائشہ اجاز ہمدانی کے ساتھ رضا بخاری کے گھر پہنچ گئی۔ گھر تو بہت ہی خوبصورت تھا اور رضا بخاری ہمدانی کے ساتھ جائشہ کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر پہنے رضا بخاری رف سے حلیے میں بھی اچھا لگ رہا تھا۔ سر آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ شکر ہے اللہ کا ٹھیک ہے، تیسری سیڑھی سے گرا تھا، بچت ہو گئی ہے، ہلکی سی چوٹ لگی ہے۔ وہ بات کر رہا تھا، ایک کیوٹ سا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور رضا کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جائشہ اسے دیکھتے ہی مسکرا دی۔ کیسے ہو بیٹا؟ جائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا اور پھر اپنے پاپا کی طرف دیکھنے لگا۔ پاپا یہ کون ہے؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، کیونکہ اجاز ہمدانی کو تو وہ جانتا تھا۔ بیٹا جانی یہ آپ کی آنٹی ہیں، جاؤ ہاتھ ملاؤ جا کر، رضا نے بڑے پیار سے کہا تو وہ اس کی گود سے اتر کر جائشہ کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ہیلو آنی، آئی ایم حنان رجا، اس نے توتلی زبان میں کہا تو سب کو مشترکہ کہہ کر ڈرائنگ روم میں گونجا۔ رضا بخاری کی بیوی رانیہ جب ڈرائنگ روم میں آئی تو جائشہ ایک لمحے کو اپنی آنکھیں جھپکانا بھول گئی۔ اتنا مکمل حسن اس نے بہت کم دیکھا تھا۔ لمبا قد، تناسب سراپا گورا رنگ جو کہ سرخی مائل تھا، براؤن لمبے بال جو کمر پر کھلے ہوئے تھے، پنک کلر کے سوٹ میں وہ کوئی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دونوں کو مشترکہ سلام کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے جائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھی ہاتھ آگے کر دیا۔ ہاتھ ملا کر وہ رضا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اچھا تو یہ ہے جائشہ جس کی اس دن آپ نے تعریفیں کی تھیں، رانیہ نے کہا تو وہ سب حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ آپ سب حیران ہو رہے ہیں؟ میں بھی حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج تک انہوں نے میرے علاوہ
کبھی کسی کی تعریف نہیں کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی۔ تھینک یو سر۔ سر آپ کی وائف ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں۔ جائشہ نے بھی کھل کر تعریف کی۔ ویسے کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ دو لڑکیاں ایک دوسرے کی تعریف کر رہی ہیں، ویری اسٹرینج۔ رضا نے مسکرا کر کہا تو سب کا مشترکہ کہکا بلند ہوا۔ دلاور، جائیداد میں جتنا حصہ حسن کا بنتا ہے وہ تو مستجاب کے نام کر دو، ملک اللہ داد نے بڑے آرام سے کہا تو دلاور کو تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ بابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن نے تو کبھی اس کا مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، تو اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو مستجاب کے نام میں کیسے کر دوں؟ دلاور نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ دلاور، ہم سب نے محشر میں اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، یتیم بچی ہے، اگر تم اسے اس کا حق نہیں دو گے تو مجھے بھی پوچھ ہوگی، کیونکہ میں تمہارا سرپرست ہوں، انہوں نے آرام سے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ بابا جان، حسن تو کب کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا ہے، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، میں کچھ بھی مستجاب کے نام نہیں کروں گا۔ کیسے نہیں کریں گے؟ میں اپنا حق لے کر رہوں گی، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ مستجاب نے دلاور ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کو آنکھیں نکال کر دکھانے لگا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے باپ کو بھی آنکھیں دکھاتا وہاں سے چلا گیا۔ بیٹا میں بات کر تو رہا تھا، تم کیوں بیچ میں بولی؟ انہوں نے اسے رسان سے سمجھایا۔ دادا جان، اب میں چپ بیٹھنے والی نہیں ہوں، اس نے پرسوچ انداز میں اپنا موقف بیان کیا تو ملک اللہ داد کچھ سوچنے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا جس سے میں جائیداد کا بڑا حصہ تمہارے نام کروا سکتا ہوں۔ اس نے بڑے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے دادا جان؟ ابھی بتائیں، میں سب کروں گی، اس نے پرجوش طریقے سے کہا۔ دادا کو اپنی پوتی کی بے صبری پر حیرانگی ہوئی۔ بیٹا، کل تک تو تم لندن واپس جا رہی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم جائیداد سے حصہ لینا چاہتی ہو؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ کر بولے۔ دادا جان، یہ ایک سیکرٹ ہے، میں کسی کو نہ بتاتی، لیکن چلیں آپ میرے دادا ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ کسی کو مت بولیے گا، پہلے وعدہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، جس پر دادا نے اپنی پوتی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، اب چلو جلدی کرو، مجھے بتاؤ۔ اب وہ بھی بے صبر ہو رہے تھے۔ دادا جان، جائیداد میں سے مجھے جو کچھ بھی ملا وہ میں اپنے بابا کے نام سے یہاں پر ایک بڑا ہسپتال تعمیر کرواؤں گی، یہ میری زندگی کا خواب ہے، اس نے ایک عزم سے کہا تو وہ بے ساختہ اپنی پوتی کی پیشانی چوم گئے۔ یہاں پر معاشرتی تقسیم دیکھ کر بڑا دل جلتا ہے آپ کی پوتی کا، اس نے بے بسی سے کہا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، اس نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا۔ انہوں نے بڑے غور سے اپنی پوتی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہیں عدن سے شادی کرنی ہوگی، الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو مستجاب اور اندر آتی ہوئی تسنیم کے کانوں میں بڑی نرمی سے انڈیل دیا گیا۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مستجاب پر تو جیسے آسمان ہی گر گیا تھا ملک اللہ داد کی اس بات پر۔ بابا جان، آپ کو شاید اس بات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ شدت ضبط سے تسنیم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اسے اپنا وجود دہکتی ہوئی آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ بیٹا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، بہت کچھ سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، ملک اللہ داد نے بڑے تحمل سے کہا۔ شاید آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، تسلیم نے تلخی سے کہا۔ دادا جان، آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے اور مجھے ان انسان نما جانور لوگوں میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے، وہ صدماتی کیفیت میں بولی۔ بیٹا، میں دلاور اور حسام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا،
لیکن میرا بیٹا عدن ہیرا ہے۔ ملک اللہ داد نے اپنے پوتے کی تعریف کی تو مستجاب کے دل میں انگارے لوٹنے لگے۔ بابا جان، آپ کا تو پوتا ہے، آپ کو تو ہیرا ہی لگے گا نا۔ مجھے اپنی بیٹی آپ کے اس ہیرے بیٹے کو نہیں دینی۔ تسلیم نے سختی سے ان کی بات رد کر دی، جس کی وجہ سے ملک اللہ داد شدید پریشانی میں چھڑی کے سہارے کمرے میں چکر کاٹنے لگے۔ انہوں نے ایک اہنکار بھرا، تسلیم تم بات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی۔ مستجاب جائیداد میں حسن کا پورا حصہ چاہتی ہے، اور مجھے پتا ہے دلاور اسے کبھی نہیں دے گا۔ اگر عدن اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو یہ بڑی آسانی سے اپنی جائیداد لے سکتی ہے۔ انہوں نے گویا دلیل دے کر ان دونوں کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ دونوں کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ بابا جان، کیا عدن کے ساتھ آپ کی اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا اس نے کوئی بات کی ہے؟ تسلیم کے دل میں شبہات ابھرے۔ نہیں بہو، عدن سے تو میں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، ابھی کرنے والا تھا۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، بابا جان، آپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن میں جائیداد کے لیے اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جھونک سکتی۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ آخر میں وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اس بات پر ملک اللہ داد نے تسلیم کو دیکھا تو وہ انہیں اپنی جگہ ٹھیک ہی نظر آئیں، کیونکہ دلاور اور راشدہ کا رویہ دونوں ماں بیٹی سے اکھڑا سا تھا۔ دادا جان، آپ اس طرح کی فضول سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دیں، بیمار پڑ جائیں گے۔ ابھی آپ آرام کریں۔ مستجاب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے سے اٹھایا اور ان کو جا کر بیڈ پر لٹا کر ان کے اوپر کمبل ٹھیک کیا اور ماں کو اٹھنے کا اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جائشہ اپنی ماں کو لے کر نئے فلیٹ میں شفٹ ہو چکی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اس شعبے میں سچ بولنے کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آفس کی گاڑی ہی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی۔ وہ بہت محنت اور لگن سے کام کر رہی تھی۔ اس کے پروگرام کو کافی پذیرائی مل رہی تھی۔ پھر دوست بھی اپنی بیٹی کی کامیابیوں پر بڑی خوش تھی۔ آج رضا بخاری کی میرج اینیورسری تھی۔ اس سلسلے میں اس کے گھر میں چھوٹی سی پارٹی تھی، جس میں آفس کے چیدہ لوگ مدعو تھے، جن میں جائشہ کا نام سر فہرست تھا۔ گولڈن کلر کے ہلکی سی کڑھائی والے سوٹ میں لائٹ سے میک اپ میں گولڈن سٹالر کیے وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے آخر میں شیشے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور حجاب کو ٹھیک سے پن اپ کیا تو پھر دوست بے اختیار ماشاءاللہ کہہ اٹھی، جائشہ، گھر جلدی آنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اکیلے میں میرا دل گھبراتا ہے۔ اماں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے اماں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، وہ اپنا بیگ پکڑتے ہوئے بولی۔ اماں کو خدا حافظ کہہ کر وہ آفس کی گاڑی میں آ بیٹھی جو اسے لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ گھر کے لون کو بڑے اچھے طریقے سے پھولوں اور لائٹنگ کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ بہت زیادہ مہمان نہیں، لیکن انتظام بہت اچھا کیا گیا تھا۔ رانیہ ریڈ کلر کی ساڑی میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ جائشہ کچھ لمحوں تک اس سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ رضا بخاری بھی بلیک ڈنر سوٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اعجاز ہمدانی بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ سر، آپ کی مسز نہیں آئی؟ جائشہ نے ہمدانی کو دیکھ کر سوال کیا تو وہ مسکرانے لگے۔ میری مسز تو اپنے مائکے گئی ہوئی ہیں، اس لیے میرے ساتھ نہیں آئی۔ اتنے میں کیک کاٹا گیا تو سب نے مل کر ان دونوں کو وش کیا۔ سر، ماشاء اللہ کتنی پیاری جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، جائشہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رضا صاحب نے بڑی مشکلوں سے رانیہ کو حاصل کیا ہے، ہمدانی نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو جائشہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیسے سر؟ مجھے بھی کچھ بتائیں۔ اسے بڑا تجسس ہوا۔ لمبی سٹوری ہے، لیکن چلے میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ رانیہ اور رضا کی ملاقات نیو یارک میں ہوئی تھی، کیونکہ رضا صاحب کے پیرنٹس نیو یارک میں ہی رہتے ہیں۔
ایک ہی ملاقات میں رضا صاحب نے رانیہ کو پسند کر لیا تھا، لیکن 2 سال تک دونوں کی ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ رانیہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں نیو یارک رہتی تھی۔ پڑھائی ختم ہوتے ہی وہ لاہور آ گئی۔ رضا صاحب بھی پاکستان چلے آئے، لیکن رانیہ کی منگنی اپنے بابا کے دوست کے بیٹے سے پہلے ہی ہو چکی تھی، جو توڑنا بہت مشکل تھی۔ لیکن رضا صاحب نے امید نہیں چھوڑی کیونکہ رانیہ بھی رضا صاحب کو بہت پسند کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی اس کی شادی رضا کے ساتھ ہو۔ پھر مختصر یہ بہت زیادہ مشکلوں کے بعد رانیہ کے گھر والے مانے۔ ہمدانی ان دونوں کی لو سٹوری مختصر کر کے سنائی تو جائشہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ واو، واٹ اے بیوٹیفل لو سٹوری ود ہیپی اینڈنگ۔ رانیہ ہے ہی اتنی پیاری کہ اس کے لیے بندہ کچھ بھی کر دے، جائشہ نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ ہیلو آنی، کیسی ہیں آپ؟ اتنے میں حنان جائشہ کو دیکھ کر اس کی طرف آیا اور سلام کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جو جائشہ نے بڑے پیار سے تھام لیا۔ آنی تو بالکل ٹھیک ہے، اور کیسا ہے میرا بچہ؟ اس نے پیار سے کہتے ہوئے اس کے دونوں گال چوم لیے۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں، اس نے بھی جواباً جائشہ کے بھرے بھرے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا۔ بدماش، ادھر آؤ ذرا۔ ہمدانی نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ بھرا۔ ابھی سے لڑکیوں کی تعریفیں کرتے ہو، ہمدانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں رضا اور رانیہ ان کے پاس آئے۔ مس جائشہ، چلیں، کھانا لگ گیا ہے، اور تم ادھر آؤ ذرا، ان کو تنگ کر رہے ہو؟ رانیہ نے آگے بڑھ کر حنان کو پکڑا۔ نہیں، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، یہ کیوں ہمیں تنگ کرے گا؟ جائشہ نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جائشہ تو تعریف کرے گی کیونکہ ان کی تعریف کر رہا تھا آپ کا برخوردار، ہمدانی نے حنان کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو رضا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی اور رانیہ بھی مسکرا دی۔ میرے بیٹے نے غلط تو تعریف نہیں کی، مس جائشہ ہے ہی اتنی قابل تعریف، رانیہ نے نرمی سے کہا تو جائشہ حیران ہوئی کیونکہ کوئی لڑکی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری لڑکی کی تعریف نہیں کرتی تھی۔ اب اگر میں کچھ بولوں گی تو یہ دونوں مرد حضرات بولیں گے ہم ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، بٹ سیریسلی سر، آپ کی پسند لاجواب ہے، جائشہ نے دل سے کہا۔ تھینک یو جائشہ، رضا بخاری یہ کہتے ہوئے رانیہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ایک نظر ایک حسین پری پیکر کو دیکھا جس کے لیے وہ امریکہ کو بھی خدا حافظ کے آیا تھا، کیونکہ رانیہ کی ضد تھی کہ وہ پاکستان میں ہی رہے گی۔ رضا بخاری کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ جائشہ دل سے ان دونوں کے لیے دعا گو تھی کہ وہ ہمیشہ اسی طرح خوش باش رہیں۔ بابا، مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، مکرم جس کی چوٹیں اب کسی حد تک ٹھیک ہو چکی تھیں، اس نے بیڈ سے اٹھتے اپنے باپ چودھری اکرم سے کہا۔ بیٹا جی، اتنی گرم گرم منہ میں نہیں ڈالتے، تم نے پہلے ہی اس لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، اوپر سے ملک دلاور کے بیٹے سے مار کھائے ہو، ہماری بڑی بے عزتی ہو چکی ہے مکرم۔ اب اگر اس طرح کی تم نے کوئی حرکت کی تو یہاں پر بہت زیادہ قتل ہو جائیں گے۔ چودھری اکرم، جو کہ اپنے بیٹے کی عاشقانہ اور جذباتی کیفیت سے واقف تھا، اس نے اسے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ چودھری دلاور کے دونوں بیٹوں سے میں نے بدلہ نہ لیا تو مکرم نام نہیں میرا، اور اس لڑکی کو بھی میں حاصل کر کے رہوں گا، مکرم نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ اکرم نے بیٹے کو دیکھ کر کہا تو مکرم نے غصے سے اپنا مکہ دیوار پر دے مارا۔ بیٹا جی، تم جن کے ساتھ مقابلے کی بات کر رہے ہو وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، حکومت تک بات چلتی ہے ان کی، اس لیے تم اب ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ تمہیں بدلہ لینا ہے تو میں اپنے طریقے سے لوں گا، اکرم نے بیٹے کو پیار سے پچکارا۔ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی،
ہمارا بھی اس پورے علاقے میں نام بولتا ہے۔ مکرم نے غصے سے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، بس میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا، اب تم کچھ نہیں کرو گے، جو کروں گا میں خود کروں گا۔ یہ کہہ کر چودھری اکرم باہر نکل گیا۔ مکرم اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور حد سے زیادہ بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کی اس نے زندگی خراب کی تھی۔ خوبصورتی اس کی کمزوری تھی۔ مستجاب کو دیکھ لینے کے بعد اسے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ ملک اللہ داد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ عدن تو 4 دن سے شہر گیا ہوا تھا۔ حسام ان کو لے کر ہسپتال جا رہا تھا۔ مستجاب کو جب پتہ چلا تو وہ بھی اپنے دادا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا، کیونکہ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ عدن شہر میں ہی تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو اسے اپنی ضروری میٹنگز کینسل کر دی۔ مستجاب تم گھر چلی جاؤ، میں ادھر دادا کے پاس رکتا ہوں، حسام نے مستجاب کو دیکھ کر کہا تو اس نے ناں میں سر ہلا دیا تو وہ آگے سے چپ کر گیا۔ ملک اللہ داد کی شوگر کنٹرول ہوئی، طبیعت کچھ سنبھلی۔ اپنے پاس مستجاب کو بیٹھے دیکھ کر اسے پیار سے پکارنے لگے، آئی ایم سوری دادا جان، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں عدن کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جاتی۔ شاید آپ نے اس بات کو دل پر لے لیا۔ وہ بڑی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ دادا کو بے ساختہ اپنی پوتی پر پیار آ گیا۔ میری بچی تمہارے بس میں ہو سکتا ہے، ان کی اب بھی وہی رٹ تھی۔ مستجاب اب آگے سے چپ کر گئی، کیونکہ وہ اب مزید کوئی بات کر کے انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اندر آتا عدن دادا اور پوتی کی گفتگو کا آخری حصہ سن چکا تھا اور وہ ساری گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ بلو جینز اور گرے کلر کی شرٹ میں وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مستجاب کے دل میں نفرت کا ایک غبار آیا۔ وہ بڑی فکر سے دادا کے پاس گیا اور ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ میں آپ کو اچھا بھلا چھوڑ کر آیا تھا، اچانک کیا ہوا؟ کیا آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی؟ اس نے فکر سے کہا تو مستجاب پہلو بدل کر رہ گئی، کیونکہ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بس تم نظر نہیں آئے تو تمہیں دیکھنے کے لیے طبیعت خراب کر لی اور شہر آ گیا۔ اللہ داد نے یہ کہتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھیں بھی غنودگی میں جا رہی تھیں۔ دادا جان، آپ کو شاید نیند آ رہی ہے، آپ آرام کریں، یہ کہہ کر اس نے مستجاب کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ ذرا باہر آؤ، اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا تو اس کے انداز پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، لیکن وہ دادا کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ جب میں ادھر سے آیا تھا تو دادا اچھے بھلے تھے، اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کی اس قدر طبیعت خراب ہو گئی؟ اس نے تفتیشی انداز میں کہا تو مستجاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مسٹر عدن، آپ مجھ سے کس قسم کے لہجے میں سوال کر رہے ہیں؟ ان کی طبیعت کیا میری وجہ سے خراب ہوئی ہے؟ اس نے انتہائی سرد انداز میں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ اس نے اس کے غصے بھرے انداز کو اگنور کرتے ہوئے بڑے آرام سے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، مائی فٹ، جو مرضی سمجھو مسٹر، یہ کہہ کر اندر جانے لگی تو عدن نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے پکڑ لیا اور غصے سے اس کی غلافی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان! اس نے اپنے بازوؤں کو آزاد کروانا چاہا، لیکن مقابل کو کب پرواہ تھی۔ دادا جان کیا کہہ رہے تھے تم سے کہ تمہارے بس میں ہے؟ اس کی آنکھوں میں غصے سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ہاسپٹل ہے، تمہارا گھر نہیں، تم اس طرح فساد مچا رہے ہو، بدتمیز انسان، چھوڑو میرا بازو! اس نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی میں تمہارا بازو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جواب لیے بغیر اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ سننا چاہتے ہو تو سنو، وہ چاہتے ہیں کہ میں تم جیسے جنگلی انسان کے ساتھ شادی کر لوں، جو میں نے کہا میرے بس میں نہیں۔
یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑے نفرت بھرے تاثرات تھے۔ مجھ سے پوچھے بغیر وہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ عدن گویا شوق کی حالت میں تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہو سکتا ہے تم سے پوچھ کر ہی تمہاری مرضی سے ہی یہ بات کی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ اس میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تو عدن کا دل کیا کہ اس لڑکی کو جان سے ہی مار دے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تم جیسی عقل سے پیدا لڑکی کو تو میں ایک دن کے لیے گرل فرینڈ بھی نہ رکھوں، اور تم ساری زندگی کی بات کر رہی ہو۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے توہین امیز انداز میں کہا تو احساس توہین سے مستجاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے یہاں رک کر ہی بڑی غلطی کی ہے۔ آپ جیسے انسانوں کے ساتھ تو میں ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہوں گی۔ مسٹر عدن حیدر، میں ہی پاگل تھی کہ دادا کی محبت میں ادھر رک گئی، جن کو کسی دوسرے انسان کی عزت کرنا ہی نہیں آتی۔ میرے پاپا کا بہت اچھا فیصلہ تھا جو آپ جیسے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ غلافی آنکھوں میں آنسو ہلکورے لے رہے تھے، جس پر لمحہ بھر عدن کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ وہ یہ کہہ کر دادا جان کے روم میں چلی گئی، اور عدن اس بات پر پریشان تھا کہ دادا جان نے اتنی بڑی بات اس سے پوچھے بغیر کیسے کر لی۔ میڈم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ آفس میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہی تھی کہ اسے چائے دیتے ہوئے ملازم نے کہا، مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اندر بھیجو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر اسے سب سمجھ آ گئی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ سوچتے ہوئے اس کی انگلیاں اپنے موبائل پر تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ ویلکم عنایت صاحب، اس نے رسماً مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھیں۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رضا صاحب تو کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہے اور وہ آفس میں بھی نہیں ہے، تو میں نے سوچا آپ سے ہی مل لیتا ہوں۔ عنایت نے اپنی آنے کی وجہ بتائی، جو اس کو بخوبی سمجھ آ گئی۔ جی فرمائیں، کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو مقابل کے چہرے پر بڑے سخت تاثرات تھے۔ میں بس یہی چاہتا ہوں مس جائشہ، یہ جو آپ میرے پر پروگرام کر رہی ہیں، ان کو کرنا بند کر دیں۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں کہا تو وہ بھی غصے سے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، جتنی محنت آپ اس پروگرام کو رکوانے پر کر رہے ہیں، اگر اتنی محنت اپنے حلقے میں کام پر کی ہوتی تو میں آج آپ کے خلاف نہیں بلکہ آپ کے حق میں پروگرام کر رہی ہوتی۔ جائشہ نے دو ٹوک الفاظ میں بڑے نرم انداز میں کہا تو عنایت خان غصے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب ہے آپ پروگرام کرنے سے باز نہیں آئیں گی، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ سر، یہ نیوز چینل ہے، نیوز چینل اور ایک صحافی کی طاقت سے آپ شاید واقف نہیں ہیں۔ آپ مجھے میرے ہی آفس میں کھڑے ہو کر دھمکا رہے ہیں؟ میں آپ پر FIR بھی کٹوا سکتی ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے اسے یہ سب سمجھایا تو عنایت خان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے خلاف کیوں ہو گئی ہیں؟ آپ کے لہجہ نرم تھا۔ دیکھیں، ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ ملک آپ کا بھی تو ہے۔ لوگوں نے آپ پر اعتماد کر کے آپ پر ووٹ کیے تھے، آپ ان کے اعتماد کو ٹھیس کیوں پہنچا رہے ہیں؟ ایک شرط پہ میں یہ پروگرام کرنے سے روک سکتی ہوں۔ اس نے اپنی گردن کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے کہا تو عنایت خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جتنے پیسے چاہتی ہیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ عنایت اس بات کو غلط رنگ دے گیا تھا، جس پر جائشہ بے ساختہ کہکا لگا بیٹھی۔ سر، ہر انسان قابل خرید نہیں ہوتا۔ آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے ساری دنیا کے خزانے بھی دیں تو میں سچ بات کہنے سے کبھی نہیں گھبراؤں گی۔
میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں لوگوں کے پینے کا صاف پانی مہیا کریں اور اسکولوں کی حالت ٹھیک کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں وہ پہلی اینکر ہوں گی جو آپ کے حق میں پروگرام کروں گی۔ جائشہ نے اپنی بات کی وضاحت کی تو عنایت خان کچھ لمحے کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے اپنے کہنے پر چلانا چاہتی ہیں؟ لہجے میں سرد پن تھا۔ میں کیوں آپ کو اپنے مطابق چلاؤں گی؟ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے مطابق چلیں، ان کے مسائل حل کریں۔ جائشہ نے پر اعتماد طریقے سے عنایت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ اس لڑکی کی جرت پر حیران رہ گیا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تم بہادر بھی ہو، اب کے لہجے میں تعریف تھی جس پر جائشہ نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا۔ میں اپنی تعریف پر کبھی خوش نہیں ہوتی سر، اس نے سرد پن سے کہا۔ ٹھیک ہے چلتا ہوں، کچھ دنوں تک میں اپنے حلقے میں کام شروع کر دوں گا اور آپ کا انتظار کروں گا کہ کب آپ میرے حق میں پروگرام کریں گی، اس نے رسمی سی مسکراہٹ سے کہا۔ وہ بھی ایک خاک سیاستدان تھا۔ مقابل جو لڑکی تھی وہ عام نہیں لگ رہی تھی اور اب اسے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ ملک اللہ داد 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد گھر جانے کی ضد کرنے لگے تو مجبوراً ہسپتال والوں نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ حسام کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، اس لیے ربیہ اپنے بچوں سمیت حویلی آ گئی تھی۔ مستجاب 2 دن دادا کے ساتھ ہسپتال میں رہ کر تھک گئی تھی، اس لیے ربیہ سے رسمی سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلی گئی۔ ربیہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی 5 سال کی تھی جبکہ بیٹا 3 سال کا تھا۔ ربیہ کا رویہ بھی مستجاب کے ساتھ سرد سا تھا، البتہ ربیہ کی نند رشنا جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ بڑی گرم جوشی سے مستجاب کے ساتھ ملی۔ عدن حیدر شہر میں ہی رک گیا تھا کیونکہ اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی تھی۔ تسلیم اپنے کمرے تک محدود تھی۔ مستجاب سو کر اٹھی تو اسے چائے کی شدید طلب ہوئی۔ ملازمہ سے کہہ کر اس نے چائے منگوائی اور بڑے برآمدے والی گرل کے پاس کھڑی ہو کر پینے لگی، جہاں سے نیچے کے ہال کا سارا منظر واضح نظر آتا تھا۔ ربیہ کے بچے کھیل رہے تھے اور وہ بچوں کی باتیں سن کر انجوائے کر رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے ربیہ کے بیٹے ارحم کا سیڑھی پر چڑھتے ہوئے پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا۔ مستجاب جو کھڑکی پر کھڑی ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، چائے کا کپ ادھر ہی رکھ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی، جا کر ارحم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ 2 ملازمائیں بھاگتی ان کی طرف آئیں۔ ان کو گھٹنے اور سر کے اوپر ہلکی سی چوٹ لگی تھی۔ مستجاب اس کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی، وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور ایک ٹیوب نکال کر اس کے زخموں پر لگانے لگی۔ سارا بھی اپنے بھائی کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ ارحم ٹکر ٹکر اس انجان اور مہربان لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی اتنی کیئر کر رہی تھی۔ آپ کی ماما کدھر گئی ہیں؟ اس نے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی وہ شاپنگ پر گئی ہیں۔ سارا بھی اس سے بڑے امپریس نظر آ رہی تھی۔ جب تک آپ دونوں کی ماما نہیں آ جاتی آپ ادھر ہی رہو گے، اوکے؟ اس نے ارحم کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تو اس نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ اوکے گائز، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔